مشکلات یہاں زیادہ ہیں تو یہاں آپ کو محبتیں زیادہ ملتی ہیں. مطلب یہ بھی ہے. ہاں تو ٹریڈ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے مشکلات دیکھنی ہے یا محبتیں دیکھنی ہیں, تو وہ دونوں. تو یہ پاکستانی معاشرے کی مشکلات ہیں, آپ 34 سال سے ہیں, وقت کے ساتھ کم ہو رہی ہیں یا بڑھتی جا رہی ہیں؟ آپ تو کراچی میں آتے ہیں. میرا خیال ہے جو ان لوگوں کی تعداد وہاں یو ایس میں, تو باقی ملکوں کا مجھے پتا نہیں, لیکن یو ایس میں ان لوگوں کی تعداد اب بہت کم ہو گئی ہے کہ جو وہاں سے آ کے یہاں سیٹل ہونا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو یہ پریشانی اتنی نہیں ہے کہ ان کا پاکستان سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے. ان کی زیادہ پریشانی یہ ہے کہ ان کا بچوں کا جو آگے جو بڑھ رہے ہیں ان کا اسلام سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے. اصل میں وہاں پہ رہنے والوں کی سوچنے کی بات یہ زیادہ ہے. جیسے پاکستان میں اگر کسی سیاسی جماعت کے آپ کو حامی نظر آتے ہیں تو اسی طرح باہر ملک میں بھی نظر آتے ہیں, لیکن کچھ لوگ زیادہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے خاموش تباہ ہوتے ہیں. تو وہ لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے لوگ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے, وہ صرف پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. جو مشکلات یہاں ہیں وہ مشکلات وہاں بھی ہوتی ہیں. آج ہمارے ساتھ مہمان ہے فلوریڈا میامی میں رہنے والے ایک پاکستانی جو گزشتہ 34 سالوں سے امریکہ کی سرزمین میں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں اس معاشرے میں, اور مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں. پاکستان بہت آنا جانا ہے ان کا, پاکستان کے معاملات کو بھی قریب سے دیکھتے ہیں. محمد ارشاد بھائی NID کے انجینئر ہیں, فلوریڈا میں ایک بزنس سے وابستہ ہیں. آج ہم ان سے سوالات کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے امریکہ میں کیا امکانات ہیں, کیا اپرچونٹی ہے. ارشاد بھائی, پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کس زمانے میں گئے تھے امریکہ, اور اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں کتنا فرق دیکھتے ہیں؟ شکریہ سہیل بھائی مدعو کرنے کا. جیسے سہیل بھائی نے کہا کہ میرا نام محمد ارشاد ہے اور میں یہاں NID سے گریجویٹ ہوں سول انجینئرنگ میں. 1987-88 میں نے پاس آؤٹ کیا تھا, اور 2 سال یہاں کام کرنے کے بعد میں اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے یو ایس گیا, اور جانے سے پہلے ہی پروگرام تھا کہ انشاءاللہ وہاں اسٹے کریں گے. تو اسی کے ساتھ جب وہاں اسٹڈیز مکمل کی, ماسٹر مکمل کیا, تو اس کے بعد وہی جاب تلاش کی, اور آج کل وہی مقیم ہے. جیسے سہیل بھائی نے بتایا کہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے, 34 سال. آپ تعلیم کے لیے گئے تھے اور پھر آپ نے جی شروع سے ارادہ لے کے گئے تھے کہ وہاں سیٹل ہونا ہے؟ شاید بہت پکا ارادہ تو نہیں تھا, لیکن جیسے ہی وہاں پہنچے تو اپرچونیٹیز آپ کے آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر لگا یہ کہ یہ زیادہ بہتر اپرچونیٹی ہوگی ایز کمپیئر ٹو پاکستان. لیکن دونوں جگہ ہو سکتی ہیں, لیکن بعض ہر ایک کی. تو آپ گئے تو وہاں ایئرپورٹ پہ لوگ کھڑے تھے آپ کے استقبال کے لیے, اور سب کچھ آپ کے گلے میں ہار ڈال دیا گیا, اور منزلیں آسان ہوئی یا مشکلات کو دیکھنا؟ نہیں, ایسا تو مشکلات تو جب بھی آپ کسی نئے شہر میں جائیں, نئے ملک میں جائیں, تو مشکلات تو ہوتی ہیں, لیکن کوئی ایسا نہیں تھا کہ لوگ بہت کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی دوستوں کی مدد جو ہے وہ یقیناً شامل حال تھی کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمارے رہائش کا اور پہلے شروع میں سب کوئی ہارڈشپ کا سامنا ہوتا ہے, سب جو بھی جائے گا ان سب لوگوں کو پریشانی کا جو سامنا ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ اس کا پارٹ آف لائف ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ کا سب کچھ نہیں ہو سکے گا, لیکن آپ کے دوست احباب جو ہے وہ آپ کس طرح دوسروں کے ساتھ مدد کرتے ہیں, اسی طرح لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں. پڑھائی کے کتنے عرصے بعد اور جاب کے کتنے عرصے بعد آپ کو لگا کہ اب میں سیٹ ہو گیا ہوں امریکی معاشرے میں؟ پڑھائی کے دوران تو آپ زیادہ باہر کی دنیا سے جو ہے وہ تعلق نہیں رکھتے, وہ اپنے اسکول اسٹڈیز میں ہی رہتے ہیں. لیکن جب جاب کی تلاش کرتے ہیں تو تھوڑی سی دنیا نظر آنا شروع ہوتی ہے. لیکن پہلے 2-4 سال تو آپ اسٹرگل کرتے ہیں کہ آپ جاب کر رہے ہیں, اور آپ کا امیگریشن کے مسائل ہوتے ہیں, اور جاب میں اسٹیبلٹی. سب کی ایک جیسی کہانی ہے تقریباً تمام لوگوں کی ایک جیسی کہانی ہوتی ہے, لیکن مختلف پروفیشنز کی مختلف کہانیاں ہیں, لیکن سب کو اسٹرگل جو ہے وہ کرنا پڑتی ہے. آپ عام پاکستانیوں کے حوالے سے ایک نقشہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بیسی کن کن شہروں میں ہیں, کن کن اسٹیٹ میں ہیں, کیا جابس کرتے ہیں, کب آئے تھے وہ لوگ؟ زیادہ پاکستانی ہیں وہ کچھ اسٹیٹ ہیں اس میں بہت زیادہ تعداد میں ہیں. ٹیکسس میں ہیں, نیو یارک میں ہیں, ڈیٹرائٹ میں پاکستانی ہیں, کیلیفورنیا میں ہیں. ان خاص شہروں میں لوگ زیادہ کیوں ہیں؟
نیو یارک میں اور کیونکہ وہاں اپرچونیٹیز جو ہے زیادہ تھیں جاب کی، اور کیونکہ ہم باہر سے گئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو جہاں جابس اویلیبل ہوں گی تو ہم اسی جگہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے وہ بعض ایجوکیٹڈ جاتے ہیں جو پروفیشن سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نارمل ایجوکیشن کے ساتھ جاتے ہیں تو وہاں اور جاب کی اپرچونیٹیز بہت ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو وہ علاقے اور کاسٹ آف لیونگ بھی میٹر کرتا ہے بہت زیادہ. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں پہنچنا آسان تھا، آج جاننا بہت مشکل ہے، ایسے ہی ہے؟ میرا خیال سے یہ ایک رائے ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں زیادہ اپرچونیٹیز یا نالج اس زمانے میں کم تھی، لیکن ہو سکتا ہے جانا آسان ہو. لیکن آج کل کیونکہ نالج سب بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے اور اس دور میں، تو جانا لگتا ہے مشکل ہے، لیکن میرا خیال ہے ابھی لوگ آتے ہیں. ابھی بھی لوگ آتے ہیں، بلکہ اب امیگریشن میں زیادہ لوگ آتے ہیں اور پڑھنے بھی آ رہے ہیں. تھوڑی تعداد کم ہوئی ہے پچھلے 8-10 سال میں، لیکن یہ کوئی ایسا وہ مطلب اسٹارٹ. ارشاد بھائی، ہم فاسٹ فارورڈ کرتے ہوئے پہنچتے ہیں آج کی دنیا کے. اگر آج کوئی پاکستان سے جائے تو اس کو کس قسم کے حالات کا سامنا ہوگا، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ کے بعد پھر 9/11 اور تمام چیزیں آئی، پھر دوبارہ حالات تھوڑے اسٹیبل ہو گئے، آج کا دور کیسا دیکھتے ہیں؟ سہیل بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس سچویشن میں جا رہے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ جا رہے ہیں اور پڑھنے کی غرض سے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو جو پہلے حالات تھے اسی طرح کے تقریباً حالات ہیں. لیکن اگر آپ کے ریلیٹیو وہاں پر پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور یہ دوست احباب موجود ہوتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں تو زندگی تھوڑی آسان ہو جاتی ہے کہ چیزیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں. لیکن آج کل سوشل میڈیا کے اس دور میں لوگوں کو پہلے سے بہت زیادہ نالج ہوتی ہے، جو کہ 1980s میں 70s میں اس طرح کی نالج لوگوں کو نہیں ہوتی تھی. یقیناً جاتے تھے اور ایکسپلور کرتے تھے، لیکن اب کیونکہ تمام معلومات موجود ہیں تو لوگ اپنی انفارمیشن ساری لے کر جاتے ہیں کہ کس اسٹیٹ میں جا رہے ہیں. لیکن اگر جو لوگ امیگریشن کے ساتھ جاتے ہیں تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون آپ کو انوائٹ کر رہا ہے اور وہ آپ کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں. اگر وہ اسٹیبلش ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں، اور 2-4-6 مہینے کے بعد آپ خود بھی سیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی جاب ہو جاتی ہے. پھر ونس آپ لائف میں آ جاتے ہیں کنٹینیوٹی میں، تو وہ آپ کے لیے امریکہ اور پاکستان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. تو جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں انہیں ایک تصویر دکھائیے کہ آج کی دنیا کیسی ہے، جاب کے حوالے سے کیا امکانات ہیں، رہائش میں بھی افورڈیبل ہے، کس طرح سے لوگ مینیج کرتے ہیں. جب آپ یہاں سے جو بھی جائیں تو میرا مشورہ یا میری رائے تو یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ہائی ہوپس لے کر نہیں جائیں کہ ہم بہت لگزوریس لائف ہوگی، لیکن شروع میں اسٹرگل آپ کو کرنی ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ جا رہے ہیں اور فوراً آپ نے BMW آپ چلانے لگ جائیں گے. تو اسی طرح ہم سب نے بہت یوز کار، پرانی کاریں جو کہ جگہ جگہ خراب بھی ہو جاتی تھیں، وہ لے کر اور اس کو چلا کر زندگی آگے بڑھی ہے، اور الحمدللہ سب کا سفر طے جاتا ہے. جس طرح آپ یہاں گرو کرتے ہیں اس طرح وہاں بھی چانسز ہیں، اور اگر آپ محنت سے اور لگن سے کام کرتے ہیں تو وہ وہاں اس لینڈ پہ بڑی اپرچونیٹیز ہیں. یقیناً ہر معاشرے کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، یہاں کے بھی ہیں. وہاں کے چیلنجز کو اگر ہم لسٹ کریں تو عام طور پہ کیا بڑے مسائل ہوتے ہیں جن کا ادراک ہونا چاہیے لوگوں کو؟ مسائل تھوڑے سے سوشل مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کو جو کچھ کرنا ہے، اگر آپ کی فیملی یا دوست بڑے زیادہ نہیں ہیں تو وہ آپ کو اسٹرگل ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز میں آپ نے ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ آپ نے خود کرنی ہوتی ہے. دوستوں سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن اور پھر جس طرح جاب کے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جانتے نہیں ہیں، آپ کو چیزیں ایکسپلور کرنی پڑتی ہیں. اب جس طرح جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اسکول کی ریسرچ ہوتی ہے کہ کس ایریا میں گھر لیا جائے جہاں پر اسکول بہتر ہوں، اس ایریا میں گھر ہم لیں گے تو ہمارے بچوں کو کم پیسوں میں اچھی ایجوکیشن ملے گی اور وہ آگے بڑھنے کے چانسز ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی شادیوں کا مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک حل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں سے مل جل کر رہتے ہیں، کسی سوشل سیٹ اپ میں رہتے ہیں، مسجد سے آپ اسلامک سینٹر سے اپنا رشتہ قریب رکھتے ہیں تو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن جو لوگ بالکل الگ تنہا رہتے ہیں ان کے مسائل شاید تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. یہ آپ
یہ ہر انڈیویجول پہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اب تو شادی بیاہ کے مسائل ہوتے ہوں گے یقیناً، اور بچوں کی تعلیم کے مسائل ہوتے ہیں، اور بچے جب بڑے اداروں میں جاتے ہیں تو ظاہر ماں کے ساتھ نہیں رہتے، اپنی تعلیم کے لیے دوسرے شہروں میں موو کرتے ہیں. جی ہاں، یہ مسائل تو ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہم نے بھی اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ چھوڑا تھا، لیکن کسی گریٹر کاز کے لیے. فیتھ ہے، مذہب ہے، اس پہ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے ویسٹ میں رہتے ہوئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ سمجھوتا کرنا نہیں پڑتا، بلکہ وہاں پر آپ مذہب پر اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، اور آپ کے اسی طرح اسلامک سینٹرز ہوتے ہیں، مساجد ہوتی ہیں، اور کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے آپ کو اسلامک سینٹرز بنانے میں یا مساجد بنانے میں. جو مشکلات یہاں ہیں وہ مشکلات وہاں بھی ہوتی ہیں. وہاں یہ کہ کچھ قاعدے مشکلات تو ہوتی ہے نا، آفس میں آپ ہیں، کھانا پینا، نماز پڑھنا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ مکس اپ ہونے میں رکاوٹیں ہیں. جی بالکل یہ ہوتا ہے، لیکن آپ کس طرح چیزوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. جیسے آپ اگر مڈل ایسٹ جاتے ہیں تو تھوڑی آپ کو آسانی ہو جاتی ہے ان چیزوں کی، لیکن اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ اپنی کنڈیشن پر آپ اس میں انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں کہ نماز کے ٹائمنگز ہیں تو آپ نے کیسے سیٹ کرنے ہیں، کہ کس طرح آپ نے وقت نکالنا ہے نماز کے لیے. جس طرح آپ پہلے سے بات کر لیتے ہیں، جیسے مین لوگوں کا 5 وقت کی نماز تو لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں اپنا. جمعے کا یہ ہوتا ہے کہ مساجد میں جانا ہوتا ہے، تو وہ آپ اپنے امپلائر کے ساتھ، اور اگر آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. یہ پہلے سے بات کر لیں، پہلے سے بات کر لیں. اور وہ مجھے جو دیکھنے میں بھی آیا ہے اور سننے میں بھی آیا ہے کہ کبھی کسی کو پرابلم نہیں ہوتی. ہاں یہ کہ ڈسٹینسز تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. تو ہمارے بچے اردو سے دور ہو جاتے ہیں، گھروں میں آپس میں انگریزی میں بات کرتے ہیں. ہاں یہ ایک ہو جاتا ہے، لیکن مطلب کیونکہ جب جہاں بھی رہتے ہیں، جیسے بالکل اگر کوئی پاکستان میں دوسرے علاقوں سے کراچی آتے ہیں تو وہ اپنی لینگویج سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اردو میں بات کرتے ہیں. اسی طرح جب ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں، کیونکہ سارا میڈیم آف کمیونیکیشن وہ جو ہے وہ انگلش ہوتا ہے، تو وہ انگلش میں بات کرتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ بھی چیزیں 2000 سے پہلے کی تھی، لیکن اب جو ہے وہ بچوں کا اردو سے تعلق بہت اچھا ہے، کیونکہ جو ہے وہ اگین سوشل میڈیا اور جڑے ہوئے ہیں. تو اب ایک کزنس کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ لوگ شادیوں میں آتے ہیں تو ڈرامے بہت، بچوں کو اکثر ڈرامے بہت پسند ہوتے ہیں، تو بچے دیکھتے ہیں اس میں جو ہے نا. آپ لوگ گھروں میں پاکستان ٹی وی دیکھتے ہیں؟ ہوتا ہے یقیناً ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے. کچھ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ کم دیکھتے ہیں، لیکن ہر کوئی دیکھتا ہے. اور وہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اوورسیز پاکستان میں کسی خاص سیاسی جماعت کے بڑے گرویدہ ہیں؟ میں تو دیکھا کہ 99% وہی ایک طرف، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ ایسا لگتا ہے یہاں سے بیٹھ کر، لیکن ایسا بالکل ریفلیکشن ہے پاکستان کا ہوتا ہے کہ، لیکن کیونکہ جو لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں اگر کسی سیاسی جماعت کے آپ کو حامی نظر آتے ہیں تو اسی طرح باہر ملک میں بھی نظر آتے ہیں. لیکن کچھ لوگ زیادہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے خاموش تباہ ہوتے ہیں. تو وہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے لوگ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ صرف پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم باہر ہیں تو ہم بحیثیت پاکستانی ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ، لیکن میرا خیال ہے یہ بھی رائے تھوڑی سی غیر متوازن ہے کہ بس سارے پاکستانی کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. خاموش لوگ بھی ہیں جو نہیں. جی بالکل یقیناً ہے. تو جو وہ نئی نسل ہے وہاں کی، جو اردو بھی ٹھیک سے نہیں جانتی، وہ بھی سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں. اچھا، وہ جس طرح اگر آپ کی فیملی میں، گھر میں جب آپ انوالومنٹ ہوتی ہے تو بچے بھی انوالو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بہت تعداد کم ہے ان بچوں کی جو کہ دلچسپی لیتے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز آ جاتی ہے پرسنالٹی اور پارٹی کا ایکسپوجر. ایکچولی تو لوگ میرا خیال ہے اس کے ساتھ تھوڑا امپریس ہوتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو چاہیے کہ ہم پریزنٹیشن مین کاؤنٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی پارٹی ہے پریزنٹ کرتی ہے، ان کو ایکسپریس کرتی ہے، تو وہ زیادہ بیٹر فیل کرتے ہیں بات کرنے میں. لیکن میرا خیال ہے یہ ایک مت ہے، لیکن وہاں کے بچے وہاں کی پالیٹکس میں، بلکہ ہم پیرنٹس خود بھی چاہتے ہیں
کہ بچے جو ہے وہ یہاں کی پاکستان کی پالیٹکس سے زیادہ وہاں کی پالیٹکس میں انوالو ہوں. آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں؟ جی ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں کے انوالو ہوں اور اس میں گرو کریں اور پارٹ آف دا فیبرک جو ہے بنے بیسیکلی جو آج کل اب ہو رہا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ وہ 90% 98% لوگ جو وہاں ہیں سالوں سے اب وہ وہیں رہیں گے, جو بچے ہیں وہی ان کا وطن ہے, ایسے ہی؟ بالکل میرا تو خیال ہے ایسا ہی ہے, بلکہ جو لوگ اس میں رہتے ہیں کہ ہمیں واپس جانا ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی مشکل میں رہتے ہیں, کیونکہ آپ ایک اپنا پہلے سے فیصلہ کر لیں کہ آپ نے یہاں رہنا ہے اور وہاں رہنا ہے, تو وہ آپ میرا خیال ہے آپ کے لیے آسانیاں اور چیزیں ایکسپلور کرنا اور اپنے آپ کو سیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو جو بچے بڑے ہوئے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ ان کا یہاں آنا مشکل نہیں, میرا خیال ہے ناممکن بھی ہے, کیونکہ وہ دو الگ الگ معاشرے ہیں, دو الگ الگ ویلیوز ہیں, تو ان کا یہاں ایڈجسٹ ہونا مشکل لگتا ہے. تو آگے کی جو نسل ہوگی اس کا پاکستان سے رشتہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جائے گا. میرا خیال ہے ہمیں پاکستان سے میرا خیال ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو یہ پریشانی اتنی نہیں ہے کہ ان کا پاکستان سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے. ان کی زیادہ پریشانی یہ ہے کہ ان کا بچوں کا جو آگے جو بڑھ رہے ہیں ان کا اسلام سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے. اصل میں وہاں پہ رہنے والوں کے سوچنے کی بات یہ زیادہ ہے, اور پاکستان سے تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو وہ ایک کنیکشن جو ہے وہ رہتا ہے. تو میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے دین سے وہاں پہ دور ہو جائیں گے, لیکن جب میں وہاں کانفرنس وغیرہ میں جاتا ہوں یا یونیورسٹی میں جو مظاہرے دیکھے تو نئی نسل بہت دین کی طرف آئی, یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی وقت کے ساتھ سہیل بھائی آپ نے کافی وزٹ کیے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ بچے کنونشن میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یوتھ جو ہے وہ اس مرتبہ ایکٹا کا جو کنونشن تھا تو اس میں انہوں نے انالیسس کی, تو جو 25 سے لے کے 35 تک کے جو بچے جو یوتھ تھا ان کی تعداد سب سے زیادہ تھی کنونشن میں. جو نئی شادیاں ہوئی ہیں, نیو کپلز آئے تھے, اور ینگ بچے جو گریجویٹس ہو رہے ہیں کالجز سے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو دین کی طرف الحمدللہ یہ ایک انڈیویجول پیرنٹس کی اسٹرگل بھی ہوتی ہے اور ایک کلیکٹیو بھی کام ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے اس کا کریڈٹ جو فرسٹ جنریشن پہنچی ہے اس کو بھی جانا چاہیے کہ انہوں نے اس پہ کام کیا تھا. جی انہوں نے بڑے کام کیے اور انہوں نے پائنیئر ہیں وہ کہ انہوں نے مسجدیں اسلامک سینٹرز بنائے اور انہوں نے اس بات کو فیل کیا کہ ہمارا لٹریچر اس یہاں کی لوکل لینگویج کے ساتھ بھی ہونا چاہیے دین میں, اور انہوں نے اس مختلف جگہ پہ جو ہے نا مختلف شہروں میں بڑے بڑے اسلامک سینٹرز بنائے ہیں. اب تو آپ نے وزٹ کیا ہے بہت شہروں کا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی مساجد ہیں اور کافی شہروں میں تو نمازوں میں بڑی تعداد موجود ہوتی ہے, دو جماعتیں ہوتی ہیں. تو جو آپ کو لگے گا لوگ مسجد سے یا دین سے جس طرح پاکستان میں جتنے % لوگ جڑے ہوئے ہیں تو یہی تعداد آپ کو وہاں نظر آئے گی. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس وہاں ہیں تو بچوں کو جو پہلے پہنچنے والے لوگ ہیں اگر وہ ان کا ویژن نہ ہوتا اور وہ خالی دھندا کرنے میں لگ جاتے, کمانے میں لگ جاتے, تو آج نقصان ہوتا اس کا. یقیناً اس کا کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے, اور ہم برملا بعض دفعہ جو لوگ ہیں وہ ہماری ایج کے اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, ان کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں کہ انہوں نے ایک جو ہے فاؤنڈیشن بنائی جو آج کام آ رہی ہے اور اب گرو کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ شہروں میں جائیں تو آپ کو بعض شہروں میں 60 مساجد نظر آتی ہیں, مطلب ہر 2, 4, 5 مائل پر ایک مسجد یا اسلامک سینٹر یا بڑا سینٹر یا مسلح موجود ہے. تو آپ کو کوئی لوگ, بلکہ اب تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ گھر اس ایریا میں لیتے ہیں کہ جہاں اچھا اسلامک سینٹر ہے, اچھا اسلامک اسکول ہے, اس کے قریب گھر لیتے ہیں. اور یعنی اس کو فوقیت دی جاتی ہے پراپرٹی خریدتے ہیں. جی بالکل, لوگ میجورٹی اس کو دیتی ہے کہ وہ اپنے کسی قریب میں رہیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں. آپ لوگوں کو کھانے پینے میں وہ مشکلات تو ختم ہو گئی ہوں گی, شروع کی تھی وہ تو حلال کھانا ہر جگہ دستیاب ہے. اچھا وہ حلال, ہاں یہ آپ نے اچھا سوال کیا. یہ پہلے کچھ شہروں میں تو بالکل ختم ہو گئی ہیں, بلکہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے حلال فوڈ. انفیکٹ جو ینگ بچے ہیں, جو کالج کے لوگ ہیں, چاہے وہ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں, وہ بھی اس فوڈ کو پریفر کرتے ہیں. تو بچے جو ہے وہ آج کل
اور بچوں کو زیادہ نالج ہوتی ہے حلال فوڈ کی. جیسے میں خود اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ کہاں اس شہر میں جا رہا ہوں تو مجھے ریسٹورینٹ بتاؤ کہ کہاں جانا ہے مجھے اور کون سا فوڈ اچھا ہے. تو وہ ایک الحمدللہ یہ ایک بڑی سکسیس ہے کہ اب یہ 1970 والا دور نہیں رہا اور اب الحمدللہ ایزیلی حلال فوڈ اویلیبل ہے. ارشاد میں سینئرز کے مسائل، بچے تو شادی بیاہ کے بعد ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، وہاں تو گورے تو رہتے ہیں اپنے ریٹائرڈ ہوم میں، خرید کے رہتے ہیں، کرائے پہ رہتے ہیں. ہمارے لوگوں کے آگے کیا مسائل ہو سکتے ہیں اس طرف؟ یہ والے مسائل تو ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ سینئرز ہوم بنائے جائیں، لیکن کچھ لوگ اس کے خلاف رہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اگر ہم بنا دیں گے تو ان کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کریں گے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی جو اولڈر جنریشن ہو گئی ہے ان کی ٹیک کیئر نہ کریں یا ان کے ساتھ نہیں رہیں. لیکن میرا خیال ہے مسائل تو ہیں جو یہاں ہیں وہ وہاں، لیکن لوگ پھر بھی مینیج کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو انڈیپینڈنسی ہے اس کو مینٹین کریں، تو وہ نہیں رہتے اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن بچوں کے لیے جگہ رکھتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، ان کو فریکوینٹ وزٹ کرتے ہیں، قریب رہنا چاہتے ہیں، 10-15 منٹ کے ڈرائیو پہ رہتے ہیں، 1 گھنٹے کے ڈرائیو پہ رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں بہتر حکمت عملی کیا ہونی چاہیے پیرنٹس کی بڑھاپے کے لحاظ سے، کیا تیاری کریں؟ بڑھاپے کے لیے آپ کی اپنی پیرنٹس کی اپنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے کہ ان کے بڑھاپے میں جو ہے ان کے لیونگ ایکسپینسز جو ہے مینٹین ہوتے رہیں. اور مطلب ایک عام خیال جو سمجھتے ہیں کہ بچے بہت برے ہیں، ایسا ہے نہیں. بچے آپ کے پورا خیال کرتے ہیں، لیکن اگر قریب میں گھر لے لیں، قریب میں گھر لے لیں اور تاکہ ان کو بھی ایک پرائیویسی دیں، بچوں کو بھی. اور میرا خیال ہے کوئی مذہب میں بھی کوئی اس بات کی نہیں ہے کہ آپ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں گھس کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک ہے. وہاں کے لوگ بہت، ابھی میں اس ایج پہ نہیں آیا ہوں، لیکن میں نے مساجد میں دیکھا سینئرز کے کلب ہیں مسلمانوں کے، جی گھومنے پھرنے جاتے یہ ہیں. آپ کا اچھا مشاہدہ ہے. اب یہ پچھلے 5-10 سال سے یہ شروع ہو گیا ہے کہ سینئرز کے بہت پروگرامز ہوتے ہیں تو وہ اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اور پھر بہت اب ایکٹیویٹیز تو اب ماشاءاللہ بہت ہونا شروع ہو گئی ہیں. اللہ ماشاءاللہ کے لوگ، اگر کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں پر اگر زیادہ پاکستانی یا زیادہ مسلمان موجود نہیں ہیں تو ان کو تھوڑے سے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ٹریول کر کے اپنے لیے مطلب تھوڑے مسائل ہیں. لیکن اور اس قسم کے مسائل ہندوستان کے ہندوؤں کو بھی ہوں گے، جو بدھسٹ ہیں ان کو بھی ہوں گے، ہر کمیونٹی کو ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ مسلمانوں کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم ایک ملٹائی کلچرل جو ہے نا وہ ریلیجن ہمارے پاس ہوتی ہے. اس لوگ ہوتے ہیں کہ ہم عرب کے لوگوں کے ساتھ انڈیا کے مسلمان آتے ہیں، جو کہ ہم جیسے ہم پاکستان کے مسلمان ہیں، بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں اور مختلف کیریبین سے مسلمان آتے ہیں. تو ایک الحمدللہ ایک بہت اچھا ایک ملٹائی کلچرل ٹائپ کمیونٹی بنتی ہے اور وہ پھر گرو کرتی ہے. وہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ آپ محمد ارشاد ہیں، میں سہیل برقی ہوں. ہم کینیڈا یا امریکہ میں رہنے والے کسی فرد کو آج وہ فیصلہ کرے کہ میں کراچی موو ہونا چاہتا ہوں یا لاہور، تو اسے کیا چیلنجز آ سکتے ہیں؟ کیا فرق ہے دونوں معاشرے میں بڑے جو آپ کو لگے گا کہ یہ بہت تنگ کرے گا؟ میرا خیال ہے جو زندگی میں جو آسانیاں ہیں وہاں وہ آپ کو تنگ کریں گی، جو آسائشیں ہیں وہ آپ کو ضرور تنگ کریں گی. لیکن سسٹم بننے پہ سسٹم یہاں پولیس نہیں روکے گی. آپ کو سینس آف سیکیورٹی بہت ہوگا کہ آپ رات کو 3 بجے بھی جا رہے ہیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ جی آپ سیکیور ہیں. لیکن کچھ چیزیں قانون کا نفاذ، دھوکے بازی کم ہوگی. دھوکے بازی، ہاں دھوکے بازی یقیناً یہ جو معاشرے، دونوں معاشروں کا جو ڈفرینس ہے وہی آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور یہاں تھوڑی سی مشکلات اس زیادہ کی ہیں. تیاری کیا کر کے آئے؟ تھوڑے دھوکے باز تو کر رہے ہیں، کیا کریں؟ لیکن اس کے برعکس آپ یہ دیکھیں آپ کو مشکلات یہاں زیادہ ہیں تو یہاں آپ کو محبتیں زیادہ ملتی ہیں. مطلب یہ بھی ہے. ہاں تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے مشکلات دیکھنی ہے یا محبتیں دیکھنی ہیں. تو وہ دونوں، تو یہ پاکستانی معاشرے کی مشکلات ہیں. آپ 34 سال سے ہیں، وقت کے ساتھ کم ہو رہی ہے یا بڑھتی جا رہی ہے؟ آپ تو کراچی میں آتے ہیں. میرا خیال ہے اب جو ان لوگوں کی تعداد وہاں یو ایس میں، تو باقی ملکوں کا مجھے پتا نہیں، لیکن یو ایس میں ان لوگوں کی تعداد اب بہت کم ہو گئی ہے کہ جو وہاں سے آ کے یہاں سیٹل ہونا چاہتے ہیں. بہت میرا خیال ہے تقریباً ناممکن ہو. ایکسیپشن میں لوگ آتے ہیں تو وہ، اور جو لوگ آتے ہیں وہ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں کہ ان کو کیا کیا چیزیں فیس کرنا ہوں گی اور وہ کرتے ہیں الحمدللہ.
آپ لوگوں کو وہاں ڈسکریمنیشن کا سامنا ہوتا ہوگا کسی حد تک کاروبار میں, ملازمتوں میں, ایسا آپ نے نوٹس کیا اپنی زندگی میں کہ اس کی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئے یا کچھ نہیں کر سکے؟ سہیل بھائی ٹو ٹیل یو دی ٹروتھ, ہم اگر کراچی ایڈس کی بات کریں, کیونکہ میرا تعلق کراچی سے ہے اور اردو بولنے والے گھرانے سے تعلق ہے, تو جتنا ڈسکریمنیشن ہمیں یہاں فیل ہوتا ہے اتنا ڈسکریمنیشن ہمیں وہاں فیل نہیں ہوتا. لیکن یقیناً معاشروں میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. سیاسی گفتگو نہ کریں, آپ یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ میں آپ کو پرابلم ہوئی, آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا؟ نہیں, میرا خیال ایز سچ اگر آپ اپنے پروفیشن میں آپ جو کاروبار چاہیں کر سکتے ہیں, آپ جو کاروبار چاہیں آپ کر سکتے ہیں, کسی بھی پروجیکٹ میں بڈ کر سکتے ہیں, آپ کو میرٹ پہ لیا جائے گا. میرٹ جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ مائنورٹی میں اگر آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو سیٹ اسائڈ ملتے ہیں پروجیکٹس کے لیے, تو آپ اس میں جا سکتے ہیں. آپ مائنورٹیز میں آتے ہیں, ڈس ایڈوانٹیج بزنس میں بہت لوگ ہوتے ہیں, تو یہ بہت کچھ ایڈوانٹیج بھی ہے. کوئی مطلب اس طرح کی ڈسکریمنیشن میرا خیال ہے جو فیلنگ جہاں ہوتی ہیں وہی وہاں ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ وہاں کی بجائے یہیں کنٹینیو کرتے تو آپ کے دوست صاحب آپ کے یہاں کافی آگے چلے گئے بزنس میں اور چیزوں میں, کبھی آپ کو گلٹی فیل ہوا کہ میں کہاں وہاں چلا گیا اور میں یہیں رہتا تو اچھا, یہ آپ خوش ہیں, مطمئن ہیں؟ میں ذاتی حیثیت میں تو مطمئن ہوں, لیکن کچھ لوگ مطمئن ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں بھی ہوتے. لیکن یہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے کہ میں یہاں ہوتا, کیونکہ جو یہ سب چیزیں جو آپ کی ترقی اگر جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں گئے اور اس زمین سے جڑے رہے ان لوگ برے حال میں تو نہیں ہوگے, ترقی تو کی ہوگی. یقیناً سب یہ چیزیں کمپیریٹیو ہیں, تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر آپ یہ ساری اسٹرگل اور اپنی محنت اور پھر ایک آپ اللہ تعالیٰ جو ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر فرد ضرور کوشش نہ کرے جانے کے لیے, اگر یہاں بھی وہ ٹھیک سے کام کرتا ہے ٹھیک رہتا ہے. جی مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ہر کے لیے ہر جگہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ یہاں ٹھیک ہے سیٹ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جب آپ جاتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ اویل کرتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ لوز کرتے ہیں. تو ہمارے دوست ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے گین کیا کیا, آپ کبھی اس طرف غور نہیں کرتے آپ نے لوز کیا کیا. تو یہ دونوں میرٹس اینڈ ڈی میرٹس ہیں, چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں, کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. اب جیسے میں وہ خوشیاں تو آپ کو نہیں ملتی ہیں جیسے ہم جانور خرید کے لاتے ہیں قربانی کے دن, سزوکی پہ لٹک کے آتے ہیں, اس طرح کی دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اگر آپ سزوکی میں جانور خریدنے کو آپ خوشی سمجھتے ہیں تو یقین نہیں ہے, لیکن وہاں بھی اب میں آپ کو بتاؤں جیسے کچھ اسٹیٹس میں اب فلوریڈا ایک مطلب کراچی کی طرح ٹراپیکل ویدر والی اسٹیٹ ہے, اسی طرح ٹیکسس میں بہت اچھا ویدر ہوتا ہے, تو ہم اسی طرح جاتے ہیں فارم پہ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم گھر کے باہر جو ہے قربانی کر کے چائے خانوں میں اتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں یا 250 لوگ بیٹھے ہوں کوئٹہ ہوٹل میں. جی بالکل. اب آپ کو یہ بتاؤں سہیل بھائی, یہ اب آپ انشاءاللہ آئیں گے تو آپ کو ایسے چائے خانے ہر شہروں میں مل جائیں گے جہاں پہ آپ رات 2 بجے تک بیٹھ سکتے ہیں. جی جی جی, اور ان کے نام ہے چائے والا اور خان بابا اور اس طرح کی چیز. کھانے تو سب ملتے ہیں, نہاری پائے سب ہیں وہاں پہ الحمدللہ. اب تو بلکہ بعض دفعہ ہم مذاق میں کہتے ہیں یار یہاں پر اتنی فرینچائز ہیں کہ جتنی کراچی میں بھی نہیں ہیں, اتنے نام کینیڈا میں, خاص کر کینیڈا میں, اور لوگ وزٹ کرنے جاتے ہیں اور وہاں بڑے مطلب. آپ بار بار کینیڈا کیوں جاتے ہیں؟ میں 2 وجہیں, ایک تو میرے ریلیٹیو وہاں ہیں اور کچھ میرے بہت خوبصورت دوست ہیں جو بہت محبت کرتے ہیں ٹورانٹو میں, تو ہم میرا مطلب جاتے ہیں, کھانے پینے جاتے ہیں, وہ شہروں میں جاتے ہیں. کھانے پینے بھی ایک اس کا فیکٹر ہوتا ہے, لیکن کھانا پینا ہی لوگوں سے ملنا, اور جہاں اور اچھا شہر ہے مطلب پاکستانی. آپ تو وہاں رہے بھی ہیں کچھ عرصہ, تو بڑا تعداد ہے پاکستانی. تو ارشاد میں میری اور آپ کی تو خواہش یہ ہونی چاہیے کہ وہاں ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمارا ایسیٹس, پڑھے لکھے ہیں, بزنس میں ہیں, اور وہ پاکستان سے جڑے رہیں, یہاں کے لوگوں کو امپاور کریں. ہم اور وہ وہاں کے لوگ دونوں ملکوں کو قریب لانے, دونوں ملکوں کے لوگوں کو قریب لانے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہماری حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومتوں کو تو آپس میں جو کرنا چاہیے, لیکن بہرحال یہاں کی حکومت کو اگر وہاں کے پاکستانیوں سے رابطہ استفادہ کریں, بڑھانا چاہیے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہیے.
جو کہ بہت یہ تو کہہ رہے ہیں پاسپورٹ بلاک کر دیں گے. اور یہ میرا خیال ہے تھوڑی سیاسی، اب آپ کو مجھے تھوڑی سیاسی بات ہے، لیکن ہم جتنی دفعہ آئے ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی ایئرپورٹ پر، اور مطلب بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا، اگر آپ صحیح طرح، میرا خیال ہے ان لوگوں کو ان کی کوئی ڈائریکٹری ہونی چاہیے، جی، ان کو کانفرنس بلا کے ان سے پوچھ استفادہ کریں. جی، کچھ لوگوں کو کچھ ہونا چاہیے، کچھ ایسا ہونا چاہیے. جیسے اب وہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں جس طرح میں این ای ڈی سے فارغ التحصیل ہوں، تو ابھی ہمارا ری یونین تھا، تو ہمارے بیچ کے دوستوں نے کہا کہ جی ہم کچھ بچوں کو جو ہے وہ اسپانسر کرتے ہیں این ای ڈی کے، کیونکہ ہم یہاں سے فارغ ہوئے ہیں. تو الحمدللہ اسی ایک چھوٹے سے پروگرام میں جو ہے وہ 50 بچے اسپانسر ہو گئے فار دا لائف ٹائم. اور اسی طرح اور المنائی جو ہے ہماری این ای ڈی کی وہ کرتی ہے باہر سے. یہاں پہ آپ نے ایک ایکٹیو لائف گزاری ہے، وہاں بور تو نہیں ہوتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہے مسجد وغیرہ میں ادھر ادھر؟ شروع میں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ، کیونکہ انسان ذاتی طور پر ایک سوشل اینیمل ہے، تو وہ اس کو چاہیے ہوتا ہے. تو یہ آپ میں کتنا اسپارک ہے تو بعض دفعہ بن جاتا ہے. جیسے میں اور میرے جیسے بہت سارے لوگ، ہم اسلامک سینٹر کے ساتھ منسلک تھے، وہاں کی سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں، مسجد کے بورڈ میں رہے تو زندگی بہت مصروف ہو جاتی ہے، اپنی بعض دفعہ اپنے بزنس کے لیے ٹائم نہیں ملتا، تو کبھی اس سے دور ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اور سرگرمیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ کی سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں؟ سیاست میں اگر یہ کہیں کہ حصہ لیتے ہیں تو پارٹی کے ممبر ہیں؟ ہاں جی، پارٹی کے تو ممبر آپ ہو سکتے ہیں، اور بالکل ایفیلیشن ہوتی ہے آپ کی، اور آپ اپنا کام بھی کرتے ہیں کینڈیڈیٹس کے لیے، اور اپنی رائے بھی دیتے ہیں اور ووٹ بھی دیتے ہیں. اور ہم لوگوں کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں جو ہے نا، تاکہ آپ کاؤنٹ ہوں جو ہے نا. وہ آپ ٹیبل پر، آپ مینیو نہیں بنے بلکہ آپ خود ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہوں جو ہے نا، وہ اچھے. ہمارے یہاں یہ تھا کہ ٹرمپ آ گیا تو مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ آ گیا تو یہ ہو جائے گا. ٹرمپ صاحب دوبارہ آ گئے تو ہمارے لیے کوئی پرابلم ہے وہاں کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لیے؟ میرا خیال ہے یہ ایک بات جب دیکھنے میں بڑی آئی تھی کہ گروپ کی طرف سے، یا کچھ لوگ سوچتے ہیں اس طرح کے بس اب یہ فائدہ ہو جائے گا. لیکن میرا خیال ہے اگر آپ بغور مشاہدہ اور مطالعہ کریں، اور جو میں نے اپنے ہم سے جو سینئر لوگ ہیں یا جو سسٹم کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، ان سے بات کر کے یہ سیکھا ہے کہ امریکہ کی ایک اپنی پالیسی ہوتی ہے، تو حکومتیں اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیویٹ نہیں کرتی ہیں. تو وہ یہ سوچنا کہ بس ریپبلکن پارٹی آتی ہے تو ان کی ایک پالیسی ہے، ڈیموکریٹ پارٹی آتی ہے تو ان کی ایک پالیسی ہے، وہ اس پارٹی کی بیسس پہ تو تھوڑی بہت ادھر ادھر. پاکستانی بھی دونوں طرف ہوں گے یقیناً. پاکستانی ایک وقت آیا تھا کہ وہ پیورلی ڈیموکریٹس کی طرف چلے گئے تھے، اب پہلے ریپبلکن کی طرف تھے، لیکن اب یہ ہے کہ لوگ انڈیپینڈنٹ بھی ووٹ کاسٹ کیا ہے بہت زیادہ اس مرتبہ، اور ریپبلکن کو بھی کاسٹ کیا ہے اور ڈیموکریٹس کو بھی کاسٹ کیا ہے ووٹ لوگوں نے. اور تو ہر کینڈیڈیٹ، اور ہم جو لوگ وہاں انوالو ہیں وہ چاہتے بھی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں ہو جائیں، بلکہ آپ جو ہے اپنے پاس آپشن اوپن رکھیں. ہم یہاں لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے آنے کی وجہ سے دنیا کے معاملات تھوڑے سے چینج ہوں گے، دونوں سائڈ سے، نیگیٹو پازیٹیو دونوں ہو سکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جنگیں رک جائیں گی، وہ سمجھتے ہیں کہ بزنس کو پروموٹ کریں گے اور دنیا کے حالات اچھے ہوں گے. پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں یا بنگلہ دیش میں سمجھتے ہیں کہ یہاں عمران خان واپس جیل سے باہر آ جائیں گے، وہاں حسینہ والی آ جائیں گی، اور اس طرح کی امیدیں لگائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ آ کے ذاتی پوزیشن میں کسی کو کچھ فیور دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ میں بحیثیت یو ایس سٹیزن جو ہے نا وہ بات کروں گا کہ یہ لگتا ہے، لیکن ایک دیکھیں کسی فرد کی اپنی ایک خواہش تو ہوتی ہے. جیسے ٹرمپ ایک الگ پرسنالٹی ہے تو وہ ان کی اپنی ایک پالیسی ہے اور اس میں عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دنیا میں بہت زیادہ جنگ و جدل مچا دیں گے یا دنیا میں تبدیلی لے آئیں گے. وہ کچھ چیزیں الیکشن کیمپین کا بھی حصہ ہوتی ہیں، تو وہ ہر پارٹی، یہاں کی پارٹیز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف یا اپنا مینیفیسٹو دیتی ہیں اور اس پہ عمل کرتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں جو ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم پالیسی رہتی ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا؟
لوگ اس سے ڈفر کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے اچھا۔ اور جو ہمارے جو بیسیکلی سینئر زوما ہیں ان سے بات کر کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یو ایس کی جو پالیسی ہے وہ ایک پالیسی رہتی ہے اور وہ لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے، جو کہ میرا خیال ہے زیادہ اچھی بات بھی لگتی ہے کہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی تو ہیں۔ آپ خوش ہونے دیں نا، اگر لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کچھ اچھا ہو جائے گا ان کے لیے تو ٹھیک ہو جائے، اچھی بات ہے یہ تو بات، لیکن وہ خوشیاں اگر ہم خوشیاں لگائیں کہ جی پاکستان کے لیے اچھا ہو جائے گا تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم کسی فرد واحد یا کسی انڈیویجول پارٹی کے لیے لگائیں خوشیاں تو وہ میرا خیال ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے یا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں 2025 کا سال آیا، حالات پہلے سے تھوڑے ڈفرینٹ ہو جائیں گے یا ایسے ہی چلے گا ملک جیسے چل رہا ہے 70 سال سے؟ بڑا مشکل سوال ہے۔ کبھی میں جب آتا ہوں تو اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ یا اور ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن یہی ہوتی ہے کہ یار لیکن یہ کہ امید رکھنی چاہیے، لیکن وقتی طور پہ تو لگتا ہی ہے کہ یار ہم اب یہاں پر بس کچھ بہتر ہوگا نہیں، اسی طرح چلتا رہے گا، لیکن امید رکھنی چاہیے، اس کے لیے کام بھی کرنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ ایک طرفہ 80-85% لوگ ایک خاص پارٹی کے سپورٹ میں ہیں، عمران خان کو پسند کرتے ہیں؟ یہ چینج جو آیا 2-4 سالوں میں، پہلے تو آپ نے سوچا تھا کہ ایسے ہو جائے گا، یہ کیوں ہوا اور کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ان کو تو کرکٹ کے زمانے سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور بیسیکلی پسندیدہ کرکٹر بھی تھے پوری دنیا کے، ہمارے نہیں، وہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایک تو ان کی پرسنالٹی جو ہے نا، وہ پرسنالٹی کلٹ بڑی چیز ہے، اور وہ جب بھی جہاں کہیں جاتے ہیں تو ہمیشہ اپنے اسٹائل سے جو ہے اوور شیڈو کرتے ہیں پورے، اور لوگ، اور انہوں نے جو ان کو ایک ملکہ بھی حاصل ہے کہ وہ بیانیہ بنانے کے ماہر ہیں عمران خان جو ہے نا، تو وہ آج سے نہیں ہے، وہ پہلے سے ہے۔ تو لوگ، اور پھر ہو سکتا ہے انہوں نے وہ بات بھی کی ہو جس سے لوگوں کو پریشانی ہو، تو وہ بات انہوں نے کام کیا یا نہیں کیا، لیکن وہ بات ضرور انہوں نے کی اور وہ بات لوگوں کی اپیل کی ہے، وہ ہر دور میں ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو لوگ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ 70% نہیں تو میجورٹی مطلب ان کو پسند کرتی ہے، یقیناً پسند کرتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اتنا پاپولر ہو اور تو اس کو آنے دینا چاہیے، یا آپ جو اقدامات رہے ہیں پاکستان گورنمنٹ کے، آپ لوگ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمیں یہ کچھ چیزیں جو ہے نا ہمیں ویسٹ سے سیکھنی چاہیے۔ دیکھیں ٹرمپ اگر پاپولر تھے تو دیکھیں وہ آ گئے، جو حالانکہ ہو سکتا ہے 49% لوگ ان کے خلاف بھی ہوں، لیکن وہ الیکشن ہوئے اور بہت اچھے ماحول میں الیکشن ہوئے، کوئی مینیپولیشن نہیں ہے اور وہ آ گئے۔ اب وہ کوئی مطلب تو یہ جو ہے نا یہاں اگر یہ سسٹم آ جائے کہ ہم ان کو فل اٹانومی کے ساتھ ان کو حکومت کرنے دیں، تو آپ کھل کے کہیں نا کہ انصاف ہونا چاہیے اور جس کا جو کام ہے جس ادارے کا اس کو چلنا چاہیے اور جس کو عوام چاہیں اس کو آنا چاہیے۔ ہاں، یہ میں پاکستان کی پالیٹکس پہ تو بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ یہاں کیا ہونا چاہیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم باہر کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اگر ول آف دا پیپل جو ہے نا وہ پریویل کرنی چاہیے، اور اگر لوگ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں تو یقیناً خان صاحب کو حکومت کرنی چاہیے، اگر وہ برا کریں گے تو لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، اور وہ اچھا کریں گے تو لوگ ان کو ووٹ دوبارہ دیں گے۔ اس میں تو یہ بڑے سمپل سا فارمولا ہے جو ہم ویسٹ میں تو ہم ویسٹ سے مطلب ہم امریکہ میں، کینیڈا میں دیکھیں آپ رہے ہیں، لوگ یہی فارمولا استعمال کرتے ہیں اور الحمدللہ وہ لوگ ترقی بھی کر رہے ہیں۔ اور مطلب آپ وہاں رہے اتنے سال، پاکستانی کمیونٹی اور بھارتی یا بنگلہ دیشی کمیونٹی، ان میں کیا فرق دیکھتے؟ یہ تینوں ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں۔ جو پاکستانی مسلمان ہیں انہوں نے بہت دیر میں پالیٹکس میں حصہ لینا شروع کیا یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیشن شروع کی، لیکن یہ میری رائے ہے، یہ بھی ایک ایبسولوٹ رائے نہیں ہے، لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو بنگلہ دیشی مسلمان ہیں یا بنگلہ دیشی کمیونٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہے پالیٹکس میں، اور انہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی اسپیس بنا لی ہے پالیٹکس میں، اور بہت ان کے ممبر پارلیمنٹ میں، یو ایس پارٹی، ادھر بھی لوکل گورنمنٹ میں بھی چلے گئے ہیں۔ تو بھارتی بھی ہیں،
باہر سے کیونکہ وہ زیادہ تعداد ہے، لیکن وہ بڑی بڑی پوسٹ پہ نظر آتے ہیں آپ کو، اور ایجوکیشن ان کا پرائم ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مکس ہے، ایجوکیشن بھی ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ آپ کو اتنے انڈین جو ہے وہ بیسیکلی ٹیکسی ڈرائیونگ میں نظر نہیں آئیں گے یہاں یو ایس میں، لیکن پاکستانی آپ کو اچھا خاصے نظر آتے ہیں، لیکن اب آنا شروع ہے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے کمپیریزن پوچھ رہے تھے تو میری رائے میں بنگلہ دیش کے مسلمان پولیٹیکلی زیادہ موٹیویٹڈ ہیں اور زیادہ فعال ہیں وہاں اس وقت یو ایس۔ پاکستان کو یہ بھی چاہیے کہ جو یہاں کے لوگ باہر جاتے ہیں اگر ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کریں تو ویل اسکلڈ ہوں، پڑھے لکھے لوگ زیادہ جائیں۔ جی، کوئی اس طرح کا کوئی پلان ضرور ہونا چاہیے کہ ہم وہاں کی جو وہاں اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اسٹڈی کریں، اور بچوں کو یہاں سے جو اگر جا رہے ہیں تو انہیں گائیڈ کریں کہ ہم کون سی جو ہے نا وہ فیلڈ میں ہمیں جانا چاہیے۔ مجھے یہ دیکھ کے بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہاں تو ہم بچپن سے پیدا ہوئے ہیں پاک بھارت، جنگ، کتابوں میں لڑائی جھگڑے اور دوسرے کو دشمن۔ جب ہم ہندوستان وہ امریکہ پہنچتے ہیں، دفاتر میں کام کرتے ہیں تو ایک ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، وہاں آپ ایسی دشمنی کیوں نہیں مینٹین کرتے؟ وہاں تو آپ بہت قریب ہے۔ نہیں وہ جی بالکل، لیکن یہاں بھی جب وہ پاکستانی انڈیا جاتے ہیں یا انڈیا کے کچھ لوگ پاکستان آتے ہیں تو اسی طرح محبتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو حکومتوں کے مسائل ہیں جو کہ حکومتوں کو طے کرنے ہیں، لیکن آپس میں لوگ تو آپ کے دوست ہیں بھارتی بنگلہ دیشی؟ جی مسلمان جو انڈین مسلم ہیں وہ بھی ہیں، اور انڈین کوئی یعنی کہ یہ الگ الگ اپنے ویوز تو ہو سکتے ہیں، جیسے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آرگومنٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی اس میں۔ اچھا، پاکستان سے امریکہ جانا تو اتنا آسان نہیں ہے، لیکن کافی بڑی تعداد میں لوگ کینیڈا پہنچے ہیں گزشتہ 10-12 سالوں میں، اور آپ کینیڈا بہت جاتے ہیں، تو آپ نے کینیڈا میں کیا چینج دیکھا اس حوالے سے کہ پاکستانیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی؟ ہاں، کینیڈا میں صرف پاکستانی بھی تعداد نہیں بڑھی، سارے امیگرینٹس کی تعداد بڑھی ہے، مطلب پاکستانی بھی وہاں بہت زیادہ ہیں لیکن انڈین بھی زیادہ ہیں، اور تو اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو اس کلچر میں بھی جو برائیاں یہاں موجود ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ جاتی ہیں نا، کوئی جگہ تو کوئی لوکیشن تو برائی نہیں رکھتا، تو لوگوں سے ہوتی ہیں اچھائی اور برائی، تو جو ہمارے یہاں برائیاں تھیں وہ وہاں چلی گئیں، جس طرح آج کل کیونکہ انڈیا کے لوگ بہت آئے ہوئے ہیں تو کیا ٹورانٹو میں آپ کو خود پتہ ہے کہ کرائم ریٹ جو ہے نا بہت بڑھ گیا ہے، اور ہمارے لوگ یہ ہے کہ پاکستانیوں کی ایک اچھی بات یہ کہ کرائم میں کم انوالو ہوتے ہیں، یہ اسٹیٹسٹکس بھی ہے وہاں پر کہ ہمارے لوگ جو ہے نا اپنے کرائم میں آپ ایسے نام لے کے کسی قوم کو نہیں کہیں؟ نہیں، ہم نہیں کہہ رہے نا، ہم نے یہ نہیں کہا، لیکن ہر قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے لوگوں میں کرائم ریشو جو ہے وہ کم ہے۔ کینیڈا میں سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں مسلم، آگے آ رہے ہیں؟ کینیڈا میں یو ایس میں ہر جگہ تو لے رہے ہیں، اور لینا چاہیے بھی، کیونکہ اب اگر جن لوگوں کو وہاں رہنا ہے سہیل بھائی، تو وہ اگر آپ پارٹ آف دا فیبرک نہیں ہوں گے، پارٹ آف دا سسٹم نہیں بنیں گے تو آپ پھر پیچھے رہ جائیں گے۔ اور اچھی بات بھی ہے کہ جہاں سے آپ ارن کر رہے ہیں، جہاں آپ رہ رہے ہیں، تو وہاں کے لیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ آخر میں ہمارے کچھ دوست سے جاننا چاہیں گے کہ یار ساری بات تو کر لی، شاید ویسے یہ نہیں پوچھا کہ امریکہ آ کیسے سکتے ہیں، کیا کیا دروازے کھلے ہیں آج کل؟ ہاں، امریکہ آنے کے تو آپ کو سہیل بھائی آپ خود جاتے رہتے ہیں تو بہت دروازے تو بہت ہیں، کوئی دروازہ ابھی تک کچھ بند نہیں ہوا ہے۔ وزٹ پہ بھی لوگ جا رہے ہیں؟ لوگ وزٹ پہ بھی یقیناً جا رہے ہیں، اور پڑھائی کے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اب تھوڑا سا مہنگا اور مشکل ہو گیا ہے پڑھائی، لیکن پھر بھی بچے بہت جاتے ہیں۔ پھر ایک امیگریشن والا پروسیس ہے، کسی دور میں تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن چل رہا ہے الحمدللہ، لوگ تو جا رہے ہیں، بزنس وغیرہ شروع کر رہے ہیں، اور لوگ کچھ بلکہ اب زیادہ لوگ بزنس ویزا پہ بھی جاتے ہیں، انویسٹمنٹ وہاں کر رہے ہیں اور بزنس ویزا لے رہے ہیں اور جا رہے ہیں وہاں پر، تو آتے ہیں۔ یہ تو گزشتہ دنوں میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ باہر سے جو زر مبادلہ آتا ہے تو زیادہ تر تو سعودی عرب سے آتا ہے، تو آپ لوگ امریکہ میں بیٹھے ہیں اور سعودی عرب والے پیسے بھیج رہے ہیں، آپ لوگ کم بھیج رہے ہیں، کیا چکر؟ اچھا، یہ کبھی اتنا زیادہ تو میری نالج نہیں ہے اس میں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ یو ایس کے لوگ جو یو ایس میں لوگ رہتے ہیں وہ وہاں سیٹل ہیں، تو ان کی اپنی جو ہے انویسٹمنٹ بھی وہاں ہیں اور اپنے خرچے بھی ہیں، بچے پڑھ بھی رہے ہیں، گھر وہیں بناتے ہیں، وہ ان کو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے گھر یہاں بنانا ہے۔ لیکن سعودیہ میں یہ ہے کہ انسرٹنٹی ہوتی ہے لوگوں کو، یا
دبئی میں لوگ رہتے ہیں یا جو بھی UAE میں پورے ایریا میں رہتے ہیں تو وہ کوئی لائف ٹائم تو رہتے نہیں، تو ان کو تو مجبوری بھی ہے کہ ان کو پیسے پاکستانی بھیجنا ہے، اور کیونکہ میجورٹی جو گئی ہوئی ہے وہ جاب کے لیے گئی ہوئی ہے، فیملیز کم ہیں، تو وہ اپنے فیملیز کو جو جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہ بھیجتے بھی ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں گے اور آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو جو نارتھ امریکہ کا جو فیکٹر ہے ریمیٹنس کا پاکستان میں وہ بہت بڑا ہے. مطلب اچھا، الحمدللہ. وہ یہ مجھے بتائیے کہ ہمارے جو نوجوان وہاں جا رہے ہیں تو بزنس پہ یا اس پہ جلدی سیٹل ہو جائیں، کامیابی کے کچھ گر بتا دیں آپ انہیں. کامیابی کے کوئی گر تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ڈٹرمنیشن اور جو آپ جس بھی ٹریڈ میں جا رہے ہیں جو بھی اس میں آپ پرفیکشن جو ہے نا وہ لائیں تو جو کوئی آپ کی اسپیس لے نہیں سکتا. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ 2 نمبری سے دور رہیں. 2 نمبری سے دور رہیں، اور شروع میں جو ہے آپ جو مسائل ہوتے ہیں لگژریز کی طرف نہ جائیں، اپنے آپ کو کنٹین رکھیں، سادہ لائف میں مطلب یہ وقت کے ساتھ اپنے مقصد پہ فوکس ہم نے بھی $800 کی گاڑی لے کے جو ہے نا وہ زندگی اپنی شروع کی تھی، اور ایک وقت تھا کہ جیب میں صرف $222 رہ گئے تھے اور جو ہے رینٹ بھی دینا تھا، تو زندگی اور $800 کی گاڑی خریدی اور پھر اس سے سلسلہ شروع کیا. لیکن الحمدللہ جو ہے نا وہ چیزیں تو ملازمت کے کتنے سال کے بعد آپ اس قابل ہوئے کہ آزادی سے اپنا کاروبار کر سکیں؟ اچھا، یہ بھی 2 چیزیں ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا کاروبار کرنا ضروری اچھی چیز ہے، لیکن کچھ لازم نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کا ٹیمپرامنٹ بزنس کا نہیں ہے بیسیکلی جو ہے نا. تو لیکن کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ لیکن میری ہر ایک مشورہ یہ ہوتا ہے دوستوں کو بھی کہ اگر آپ نے اپنا بزنس کرنا ہے تو تھوڑا ارلی ایج میں پلان کر لیں اور کر لیں. مطلب اب میرے جیسے 65 سال کی عمر میں آ کر جو ہے نا اگر میں سوچوں گا کہ کوئی نیا کاروبار کرنا چاہوں تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ میں وہ ول نہیں ہوتی، اتنا محنت کرنے کا وہ نہیں ہوتا. تو اگر 40-45 سال میں آپ نے کسی بزنس میں آنا ہے تو لوگ سیٹ ہو جاتے ہیں، 2-4-5 سال جاب کی چیزیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں اور آپ پھر وہاں کے لوگوں کو شادیاں وہاں کرنی چاہیے کہ پاکستان میں کرنی چاہیے آپ کے خیال میں؟ یہ بڑا مشکل سا سوال ہے. مطلب آپ میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو جو وہاں رہتے ہیں آسانی کس میں؟ آسانی تو اس میں کہ وہاں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں جو بچیاں ہیں تو اگر ہم وہاں کے بچے سارے یہاں شادی کریں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو بیسیکلی اگر کوئی یہاں بھی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہاں کرتے ہیں بچے تو مطلب ذہنی طور پہ اور اب تو بڑی جو انٹر ریشل جو میرجز ہو رہی ہیں مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے. مطلب اچھا، میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانی صومالین سے، سوڈانی سے، ہندوستانی سے، ہم لوگ تو یہاں صرف پاکستان میں شادی کرتے ہیں لیکن وہاں میں مکس دیکھتا ہوں. اور لیکن آپ یہ بہت ساری ڈسکشن ہوتی ہیں، اچھا، کیونکہ اب آپ یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اردو بولنے والے ہیں، ہم سندھی میں شادی کرتے ہیں. ہم جو ہے KPK میں جا کے پشتون اس سے شادی کرتے ہیں، پنجاب سے تو بہت ہونی بھی چاہیے. تو اسی طرح وہاں پر اگر کوئی صومالیہ سے مسلمان آیا ہوا ہے تو اس میں کیا حال ہے، وہ آپ اس کو یہی سمجھیں کہ وہ KPK کا ہے اور ہم جو ہے نا وہ کراچی کے ہیں. تو کوئی میرا تو خیال ہے کوئی حد نہیں ہے. اور اسی طرح یہ وہ ایک چیزیں گرو ہوں گی، کمیونٹی گرو ہوگی اور مطلب کوئی اچھی چیز مطلب الحمدللہ. آپ کے امریکہ کے علماء کرام اس پہ کس حد تک پہنچے کہ گھر خریدنا ہے تو مارگیج لینا اوکے ہے یا منع ہے، سود ہے؟ یہ کنٹروورشل ہے کچھ، مطلب اب تو یار حلال مارگیجز جو اپنا اویلیبل ہیں جو جس طرح بلا سود والا تو لوگ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں بھی لیتے ہیں، اس کے باوجود نہیں لیتے، اور کچھ لوگ پہلے سیونگ کر لیتے ہیں پھر لیتے ہیں گھر، اور کچھ لوگ جو ہے وہ جو کنونشنل مارگیج ہے اس پہ لیتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ تھوڑا ذاتی حیثیت کا سوال ہے کہ ہر آدمی کو اپنا جواب دینا ہے، یا پھر علماء دین اس پہ کوئی جو ہے رائے دے سکتے ہیں. میرا خیال ہے آپ حلال کھا لیتے ہیں یا اپنے ہاتھ سے ذبیحہ پسند کرتے ہیں؟ یا مطلب اپنے ہاتھ سے تو کرتے نہیں ہیں کبھی، لیکن حلال تو الحمدللہ اویلیبل ہے، اور کھاتے بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ آخر میں یہ بھی بتائیں نا کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ وہاں جا کے لوگ اجتماعیت میں جڑے رہیں، جیسے آپ نے کہا کہ مساجد کے قریب رہیں،
اپنے لوگوں سے تعلق رکھیں تاکہ آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا کم ہو، اپنے دین پہ قائم رہے. تو اسلامی تنظیمیں کون کون سی ہیں اور کن تنظیموں سے آپ کا واسطہ رہا؟ اسلامی تنظیمیں تو آپ خود ابھی کنونشن میں گئے تھے. اکنا ہے، اسنا ہے، جو مطلب اکنا ہیویلی پاکستانی اورینٹیڈ، حالانکہ اس میں انڈین مسلمان بھی بہت ہیں اور باہر اور بھی ملکوں کے لوگ ہیں اور لوکل بھی مسلمان ہیں. اسی طرح اسنا ہے جو کہ مکس ہے، اور اسی طرح ماس ہے، امریکن عرب. ان کے گرو کرنے سے یا ایگزسٹنس سے کیا فوائد ہوئے مسلم اس طرح کمیونٹی کو؟ جیسے مونا بنگلہ دیش کی بہت بڑی وہ مسلمانوں کی تنظیم بن گئی ہے. جی. تو فوائد یہ ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک سینس آف بلانگنگ ہوتا ہے، اور آپ مطلب اپنے آپ کو لونلی فیل نہیں کرتے. آپ کہیں جیسے اب آپ کے کنونشن ہوتے ہیں تو بڑے بڑے کنونشن آپ نے دیکھا، آپ کو 22,000 25,000 لوگ ایک جگہ جمع ہیں. لیکن پولیٹیکلی کوئی فائدہ نہیں، آپ الیکشن تو نہیں لڑ سکتے. مطلب الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں، لیکن ابھی جو یہ تنظیمیں ہیں ان کا الیکشن میں ایز اے پارٹی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، کیونکہ وہاں ویسے بھی ابھی تک تو 2 پارٹی سسٹم ہے. تو آپ انڈیپینڈنٹ اگر کوئی لڑنا چاہے تو مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نہیں لڑ سکتے. لیکن یہ پارٹیز جو ہیں وہ لوگوں کی بیسیکلی گائیڈنس ضرور پرووائڈ کرتی ہیں، جو ان کا پولیٹیکل ونگ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ہر پارٹی کی ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے. تو وہ اگر ان کے پاس پولیٹیکل سرٹیفکیشن ہے جو کہ وہاں 51C4 کہلاتی ہے، تو وہ ضرور گائیڈ کرتی ہے مسلمانوں کو. آپ وہاں الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ؟ بالکل کھڑے ہو سکتے ہیں، جو کہ میرا ارادہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے بچوں سے نئی جنریشن سے ضرور چاہوں گا کہ وہ ضرور کھڑے ہوں اور ہم ان کو ضرور سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب، یہ کیا چینج آیا کہ 9/11 کے بعد مسلمان بہت ڈپریس تھے، میڈیا ہمارے خلاف تھا، پھر میں امریکہ سے باہر رہا تو اب میں جب بہت عرصے بعد گیا تو میں نے دیکھا کہ یونیورسٹی میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اس میں عام لوگ ہیں، اور یہ چینج کیسے آیا اور یہ یوتھ اتنے آگے ایگریسو ہو کے مظاہرے کرتی ہے مسلم یوتھ؟ جیسے آپ ہم ہر جگہ بیسیکلی اپنے بچوں کو بڑا کیا کہنا چاہیے، کوئی ویلیوز نہیں دیتے ہیں، ہم ان کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. لیکن بچے بڑے اچھے ایمبیسڈر ہوتے ہیں اور بڑے اچھے مسلمان بھی ہیں ماشاءاللہ. ہم تو بعض دفعہ بچوں کو دیکھ کر، جو یوتھ ہے ہماری، ہم ان کو دیکھ کے شرما جاتے ہیں. اور امریکہ میں تو آپ گئے تو ہمیشہ ایک ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں ہم آتے ہیں جو بزرگ لیڈ کرتا ہے نماز، تو جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جو ینگ ہوگا اس کو ہم ہمیشہ پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے. اور بچوں نے بڑا اچھا مطلب ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے اور ایک ایشو بنایا. تو جو وہاں لوکل بچے بھی تھے انہوں نے بھی اس کو ہیومینیٹیرین بیس پر، کیونکہ وہ جو آپ جس کاز پہ کہہ رہے ہیں کہ پورا امریکہ اکٹھا ہو گیا، تو وہ کوئی مذہب کے نام پر تو نہیں اکٹھا ہوا، اس نے ہیومینیٹیرین کاز کو سپورٹ کیا اور اس کی وجہ سے مطلب سب لوگ ساتھ آئے. اور اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں کس طرح کا ڈسکرمنیشن ہے اور کس طرح کا نہیں ہے. یعنی کہ وہ زیادہ لوگ جو مرنے والے مسلمان ہیں، لیکن غیر مسلم بھی اسی طرح احتجاج کر رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے مظاہرے ایسے ہوئے واشنگٹن میں جس میں مسلمان کم تعداد میں تھے اور ہیومینیٹیرین بیس پہ، اور جو لوکل امریکن کمیونٹی ہے وہ نان مسلم بھی کہہ لیں تو وہ زیادہ تعداد میں موجود تھے. تو اس طرح کا جو ہے الحمدللہ یہ سکسیس بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیر از اے ایونیو ٹو گرو ایکچولی، جو ہے نا وہاں مسلمان نے قربانی بھی دی، مشکلات کا بھی سامنا اٹھایا، تو آہستہ آہستہ ہر ہو سکتا ہے ہم نے وہ قربانیاں بھی اتنی نہیں دی ہوں. ہر قوم کو اسی طرح اسٹیبلش ہوتی ہے، جہاں جاتی ہے تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں، آپ کو اس معاشرے میں پینیٹریٹ کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر. صرف آپ بیسیکلی ٹیکر نہیں ہوتے، آپ کو گیور بننا پڑتا ہے، معاشرے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے ان کے لیے، تو پھر لوگوں کی ایکسیپٹنس آپ کی بڑھ جاتی ہے. آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جگہ بن گئی ہے، اور الحمدللہ پاکستانی مسلمان اوور آل اور پاکستانی بھی مطلب چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو لگا کہ ہم کو رہنا وہیں ہے. تو جب رہنا وہیں ہے تو پھر اب ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ کسی چیز میں انوالو نہیں ہو اور بس باہر سے کھڑے ہوئے مہمانوں کی طرح دیکھتے رہیں. یہ ہم کوئی ولیمے میں تو نہیں کہہ رہے نا. ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہمارے سوالات کے جواب دیے آپ نے. ایک سوال کا آخر میں جواب دے دیں. جو بچے یہاں ہیں، آپ کے بھانجے بھتیجے ہیں، میرے بھانجے بھتیجے ہیں، عام لوگ ہیں،
ان کے وسائل نہیں ہے کہ باہر جا سکتے ہیں, ان کے وسائل بھی نہیں ہے کہ بہت کاروبار کر سکتے ہیں, انہیں کیا فوکس ہو کے کیا کرنا چاہیے, ان کے لیے کوئی پیغام دیں؟ شکریہ سہیل بھائی مجھے بات کرنے کا, حالانکہ میں کوئی اس طرح کا وہ نہیں کہ میں اپنی بات میری کوئی حتمی بات ہو, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہماری, جیسے میں خود بہت لو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں, تو ہمیں ضرور چاہیے کہ اگر ہمارے پاس وسائل آ جائیں تو ہم اپنے رشتہ داروں کی طرف, اپنے دوستوں کی طرف, اپنے اقربا کی طرف جو ہے ہم دیکھیں, اور ہم ان کی جس طرح گائیڈنس پرووائڈ کر سکتے ہیں یا کوئی فائنینشیل سپورٹ ہو سکتی ہے. بچے کیا کریں خود, وہ جاننا وہ چاہتے ہیں. بچے اصل میں بچوں کے پاس خود کوئی پلان ہونا چاہیے, ان کو ڈسکس کرنا چاہیے آپ سے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, تو پھر آپ اس میں کیا حصہ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ وہ باہر جا سکتے ہیں تو آپ کیا ان کو جو ہے سروسز یا کیا ریسورسز پرووائڈ کر سکتے ہیں, یا جہاں آپ رہتے ہیں وہ وہاں آنا چاہیں تو آپ ان کی کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں, یا یہاں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کیا گائیڈنس اور کیا سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بس ختم کر رہا ہوں, لیکن دل نہیں چاہ رہا کہ آپ سے بات روکی جائے. آپ کا شہر ہے کراچی, آپ آتے ہیں بہت برے حال میں ہوتا ہے, کراچی ایسا ہو گیا, کراچی کو کیسے ٹھیک ہونا چاہیے اور کیوں ایسا ہے؟ پتہ نہیں, میرا آتا تو ہوں, میں ہر سال میں 2 دفعہ آ جاتا ہوں, لیکن وہ محبتیں اتنی ملتی ہیں کہ جو بری چیزیں اس پہ نظر ذرا کم جاتی ہے نا. لیکن یہ تو ہر شہروں کے مسائل ہیں, اچھا ہونا چاہیے, لیکن وہ ہم سے زیادہ سوچنے کی ضرورت, جو یہاں لوگ رہتے ہیں انہیں کو سوچنا چاہیے, اور ان کو اس کا حل بھی پتہ ہے, ہمیں اس کا حل نہیں پتہ, لیکن جو لوگ یہاں رہتے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں انہیں اس کا حل معلوم ہے اور ان کو ضرور کرنا چاہیے. لیکن ہماری کراچی پاکستان کی یا کراچی کی برائیوں کی طرف نظر کم جاتی ہے, محبتیں اتنی ملتی ہیں کہ وہ ہم چیزوں کو باہر دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں, صرف لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. محبت آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا بلانے کا, بات کرنے کا. تو کوئی اگر مجھ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اس کے لیے معذرت, اور یہ میری صرف رائے ہے لیکن کوئی حتمی بات نہیں ہے, اگر کوئی اختلاف ضرور کر سکتے ہیں. تو بہت شکریہ سننے کا, شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.